شاہ جیلانی عبد الوہاب شاہ جیلانی عبد الوہاب شاہ جیلانی عبد الوہاب شاہ جیلانی غوث کا دل پر دولہا بنا ہے روشن ساری وادی ہے غوث کا دل پر دولہا بنا ہے روشن ساری وادی ہے ذرا توجہ کرنا جب وہ ہر عیب سے ہر نقص سے ہر گناہ سے پاک ہیں تو پاکی کا تو اعلان تو کر دیا مگر وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کیوں فرمایا؟ میں کہتا ہوں صاحبزادہ صاحب نیک ہیں پھر کہتا ہوں متقی ہیں پھر کہتا ہوں پرہیزگار ہیں آپ کہیں گے جب نیک کہہ دیا تھا تو درست تھا آگے متقی پرہیزگار کہنے کی ضرورت کیا تھی جب حکم ہو گیا کہ اہل بیت ہر عیب سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے تو وہ یطہرکم تطہیرا کا مفاد کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا خوب ستھرا کر دیا یہ الفاظ کہنے کا مفاد کیا ہے اس کا جواب دیا علامہ صابی نے تفسیر صابی کے اندر اکدہ اے اشارتن الی الزیادت فی التطہیر یہ جو یطہرکم تطہیرا والا جملہ ہے یہ پہلے جملے کی تاکید ہے معنی یہ ہے کہ کوئی ذہن میں شک بھی نہ رکھے کوئی ذہن میں یہ احتمال بھی نہ رکھے کہ ان میں کوئی عیب ہے ان میں کوئی نقص ہے میں خدا اعلان کر رہا ہوں اہل بیت ہر نقص سے بھی پاک ہے ہر عیب سے بھی پاک ہے مگر وہ معصوم نہیں اہل سنت کا عقیدہ ہے مگر وہ معصوم نہیں وہ محفوظ عن الخطا ہے ابھی مولا علی کا تذکرہ کر رہا تھا تو میں بھی ان کی شان میں ذکر کر کے ان کے غلاموں میں اپنا نام لکھوا دوں یہ جو جس بات کا تذکرہ کر رہے تھے میرے کریم آقا نے فرما الحق مع علی وعلی مع الحق فرما حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے اللہ اکبر حدیث ثقلین پڑھیے اس سے پہلے قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے میرا یہ موضوع کچھ اور تھا بیان کروں گا مگر حضرت نے بات چھیڑی ہے تو میرے دل نے بھی چاہا کچھ باتیں عرض کر دوں قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تفریقہ نہ ڈالو اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے قرآن اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے قرآن مگر امام ثعلبی نے کچھ اور بات بھی کہی وہ لکھتے ہیں ان حبل اللہ هو القرآن وعطرت رسول اللہ واہل بیتہ کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن بھی ہے اللہ کی رسی سے مراد اولاد مصطفیٰ بھی ہے اللہ کی رسی سے مراد اہل بیت اطہار بھی ہے وہ فرماتے ہیں اس پر حدیث ثقلین دلالت کرتی ہے میرے کریم آقا نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی فرما دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن چھوڑے جا رہا ہوں ایک اپنی آل چھوڑے جا رہا ہوں ذرا حدیث کو مکمل کر دوں فرما قرآن اور میری آل آپس میں ہرگز جدا نہیں ہوں گے پھر دوہرا قرآن عطرت رسول ہرگز جدا نہیں ہوگے بلکہ حوض کوثر کے مقام پر قرآن اہل بیت کے ساتھ آئے گا اہل بیت قرآن کے ساتھ آئے گا
بات یہ ہے کہ جب قرآن کا تذکرہ کر دیا تھا تو پھر اہل بیت اطہار کے ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن میں سب کچھ ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین وکل شیء فصلناہ تفصیلا. 3 آیتیں پڑھی ہیں. قرآن میں سب کچھ ہے تو پھر آل رسول کے ذکر کرنے کا کیا مفاد؟ پھر آل رسول کو قرآن کے ساتھ اکٹھا ذکر کیوں کر دیا؟ ذرا سنو. ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. وہی قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. مرادی معنی کر رہا ہوں، لوگ غلط ترجمہ کر کے گمراہ ہو جائیں گے، کچھ لوگ صحیح قرآن کا ترجمہ کر کے ہدایت پا جائیں گے. حدیث بتا رہی ہے کہ قرآن اور آل رسول کا ذکر، دونوں کا ذکر جمع کیوں کیا؟ اس لیے کہ قرآن کی ہدایت کا نور حاصل کرنا چاہتے ہو تو اطرت رسول کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. ذکر کر رہا تھا رات کا سفر ہو، ملا کشتی چلا رہا ہو، کشتی وہ منزل پر لے جائے گی جو ہر عیب سے پاک ہو، ہر نقص سے پاک ہو. بڑی توجہ، گہری بات ہے. آپ ملا سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ تم بڑی تیزی کے ساتھ چپو چلا رہے ہو، چل رہے ہو؟ تمہیں کیسے پتا ادھر مشرق ہے، ادھر مغرب ہے، ادھر شمال ہے، ادھر جنوب ہے؟ تمہیں کیسے علم؟ وہ کہے گا میں ستاروں کو دیکھ رہا ہوں. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ وہ کہے گا میں ستاروں کو دیکھ رہا ہوں. ستارے مجھے ہدایت کر رہے ہیں کہ مشرق ادھر ہے، مغرب ادھر ہے، شمال ادھر ہے، جنوب ادھر ہے. میں اس دونوں حدیثوں کا نتیجہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. زندگی کے سفر کو اگر کامیابی کے ساتھ منزل تک لے جانا چاہتے ہو تو دونوں حدیثیں بتا رہی ہیں ادھر اہل بیت کے دامن کو پکڑ لو، ادھر صحابہ کرام کے دامن کو پکڑ لو، تمہیں منزل مل جائے گی. اللہ اکبر. قرآن مجید کی سورہ کہف کی کچھ آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اصحاب کہف جن کی تعداد 7 تھی، وہ اہل اللہ تھے، اولیاء کاملین میں سے تھے، اور روم کا بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا وہ انتہائی ظالم اور جابر تھا، طاغوتی قوت کا حامل تھا. اعلاء کلمت الحق کا فریضہ یہ اولیاء ان کے سامنے ادا کرتے رہے، مگر انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا. روم سے انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا. چلتے چلتے ایک غار کے دھانے پر پہنچے. کتا ان کے پیچھے تھا، کتا ان کے پیچھے تھا. وہ غار کے اندر چلے گئے. اللہ رب العزت نے ان پر نیند جیسی یا وفات جیسی کیفیت کو طاری کر دیا. وہ 309 سال تک اللہ کے یہ ولی غار کے اندر سوئے رہے اور کتا غار کی دہلیز پر جاگتا رہا. قرآن مجید نے اس کو بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ بیان کیا. فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ، اے مخاطب تو سورج کو دیکھے گا، اذا طلعت، جب طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کہفہم ذات الیمین،
تو اس کی دھوپ غار کے دائیں جانب جھکی ہوتی ہے، اس کی دھوپ غار کے دائیں جانب جھکی رہتی ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، جب وہ غروب ہوتا ہے، یعنی سورج جب غروب ہوتا ہے، تقرض ذات الشمال، تو وہ دھوپ بائیں جانب پھر جاتی ہے۔ آگے فرمایا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، یعنی غار کی جگہ بہت کشادہ ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب اس پر دو تین نکات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اصحاب کہف اولیاء میں سے تھے، انہوں نے زندگی کے نظم کو بدلا، عام انسانوں سے ہٹ کر انہوں نے مجاہدہ کیا، ریاضت کی، انہوں نے تقوی اختیار کیا، منازل سلوک کو طے کیا، تزکیہ نفس، تجلی روح کے مقام پر پہنچے۔ بالآخر اللہ نے ان کو ولایت کا مقام عطا کر دیا۔ جب یہ ولی اس غار کے اندر داخل ہوئے تو پھر غار چونکہ کشادہ تھی، کھلی تھی، سورج ان کے سامنے اوپر سے گزرتا تو انہیں تکلیف ہوتی، تو پھر ان اللہ کے ولیوں نے اپنا نظم زندگی بدلا اور تزکیہ اور تصفیہ کے مراتب کو طے کیا۔ اللہ نے ان کی خاطر اپنا نظام عالم کو بدل دیا۔ بات کو ذرا کھول دوں، اس لیے کہ وہ غار کے اندر موجود تھے۔ اگر گرمیوں کے اندر سورج ان کے بالکل اوپر آتا تو حدت کی وجہ سے، تمازت کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے ان کے جسموں کو تکلیف ہوتی، ان کے جسم کو اذیت پہنچتی، ان کے جسموں کو نقصان پہنچتا۔ تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا سورج، یہ جملہ بڑا غور سے سننا، اللہ نے فرمایا سورج باقی پوری کائنات میں اس نظام کے مطابق چل، باقی پوری کائنات میں اس نظام کے مطابق چل جس کا تمہیں حکم دے دیا گیا، مگر جہاں میرے ولی اس غار میں سوئے رہے ہیں یہاں اپنے راستے کو بدل ڈال، یہاں اپنا راستہ بدل دے۔ یہ اللہ اپنے ولیوں کے مقامات کو بیان کر رہا ہے کہ جب ولی اللہ کی رضا کی خاطر سب کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ بھی سورج کو رستہ بدلنے کا حکم عطا کر دیتا ہے۔ وہ سورج کبھی دائیں جانب پھر جاتا ہے، کبھی بائیں جانب پھر جاتا ہے۔ اب کوئی سوال پیدا کر سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ سورج کا رستہ ہی یہی ہو؟ ممکن ہے سورج کا رستہ ہی کہ جہاں اصحاب کہف تھے ان کے دائیں اور بائیں جانب چلنا یہی اس کا راستہ ہو۔ میں مثال دے دوں، کوئی قبرستان ہو، قبرستان کے اوپر جہاز نہ گزرے بلکہ دائیں بائیں گزرے، آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اور کہہ دے اس میں کسی اللہ کے ولی کا اعزاز ہے، ان کی کرامت ہے کہ قبرستان کے اوپر جہاز نہیں گزر رہا، وہ کپتان آپ کو جواب دے گا دراصل میرا راستہ ہی یہی ہے، میرا راستہ قبرستان کے اوپر سے گزرنا نہیں ہے، دائیں بائیں جانے میرا راستہ ہے۔ کوئی فلسفی عقل کی تابعداری کرنے والا یہاں یہ سوال کر دے کہ شاید سورج کا راستہ ہی یہی ہو،
مگر قرآن مجید نے اس احتمال کو رد کر دیا، کہا ذالک من آیات اللہ۔ قرآن مجید نے اس احتمال کو رد کر دیا کہ یہ سورج کا یہ راستہ ایسا نہیں تھا، ہم نے اپنے ولیوں کے لیے اس کے راستے کو تبدیل کر دیا۔ مگر غور طلب بات یہ ہے، صاحبزادہ والا شعر میں، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ ولیوں کے لیے، دوبارہ دوہرا رہا، اللہ ولیوں کے لیے سورج کو رستہ تبدیل کرنے کا حکم دے کر اسے اپنی نشانی قرار دے رہا ہے۔ آج کہا جاتا ہے بابے تو شے کوئی نہیں، آج کہیں سے میرے کانوں میں آواز اترتی ہے بابے تو شے کوئی نہیں۔ قرآن پڑھ، سورہ کاف کو اٹھا، وہ بابوں کی ولیوں کی شان یہ ہے کہ اللہ ان کے لیے اپنے نظام عالم کو بھی بدل دیا کرتا ہے۔ اللہ ان کے لیے سورج کے رستے کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ تو ان ولیوں کی شان تھی، یہ تو ان ولیوں کی شان تھی نا کہ جن کے لیے سورج کا رستہ بدلا گیا، مگر جو ان کے ساتھ سنگت رکھنے والا، جو ان کے ساتھ سنگت رکھنے والا وہ جو کتا ہے، اللہ اکبر۔ مگر اس سے پہلے قرآن مجید کو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، فرما تم گمان کرتے ہو، یہ تم گمان کرتے ہو کہ وہ بیدار ہیں، اصحاب کہف بیدار ہیں، حالانکہ وہ نیند میں ہے، حالانکہ وہ نیند میں ہے، آرام میں ہے۔ میں بڑا عظیم نکتہ پیش کر رہا ہوں، بڑا عظیم نکتہ۔ فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال، اللہ فرما رہا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ، یہ ہے ولیوں کی شان، یہ ہے بابوں کی شان۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم خود نُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال، ہم خود، اور تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہر 6 ماہ کے بعد، حضرت عبداللہ بن عباس نے لکھا ہر 6 ماہ کے بعد، یا کچھ مفسرین نے لکھا کہ ہر سال کے بعد، اللہ فرما رہا ہے ہم خود ان کی کروٹوں کو دائیں جانب پھیرتے رہتے ہیں یا بائیں جانب پھیرتے رہتے ہیں۔ بعد مفسرین نے لکھا کہ اللہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان کی کروٹوں کو بدلتے ہیں، مگر مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ وَنُقَلِّبُهُمْ میں فاعل نحنو ہے، اور نحنو ضمیر ذات پہ دلالت کر رہی ہے۔ بابوں کی شان یہ ہے، ولیوں کی شان یہ ہے، بڑا قابل غور نکتہ کہ اللہ خود ہر 6 ماہ بعد یا ہر سال کے بعد خود دائیں جانب ان کی کروٹوں کو بدلتا ہے یا بائیں جانب ان کی کروٹوں کو بدل لیتا ہے۔ چلو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، جو نکتہ پیش کرنے والا تھا وہ یہ ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان اصحاب کہف کے جو اولیاء تھے ان کی کروٹیں بدلتی رہتی تھی، مگر جو ہی، توجہ کر کے بیٹھنا، جو ہی اصحاب کہف کی کروٹ دائیں جانب پھرتی،
کتے کی کروٹ بھی دائیں جانے پھر جاتی. جو ہی اصحاب کہف کی کروٹ بائیں جانے پھرتی تو کتے کی کروٹ بائیں جانے خود بخود پھر جاتی. اس سے مسئلہ نکالا ہے، مسئلہ بڑا عظیم ہے. اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ ان کی کروٹوں کو، اصحاب کہف کی کروٹوں کو تو خدا نے بدلا، مگر ان کی سنگت میں رہنے والے کتے کی کروٹ کو کس نے بدلا؟ اس سے یہ مسئلہ یہ ثابت ہوا. اے حضرت سخی بادشاہ حضرت سید عبد الوہاب البغدادی الجیلانی قدس سر العزیز قدوۃ الاولیاء شہزادہ غوث الورا، ان کی مزار پہ آنے والوں، یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب ان کی مزارات پر اللہ کی انوار و تجلیات، برکات اور تجلیات لاہوت جب اترتی ہیں تو ان کی مزار پہ بیٹھنے والے غلام کو بھی انہی انوار کا حصہ مل جایا کرتا ہے. ہم اس لیے ان کے عرس میں آتے ہیں، اس لیے ان کے عرس میں شامل ہوتے ہیں کہ جو انوار ان کی مزارات پہ اتر رہے ہوتے ہیں اس سے ان کی مزارات پہ حاضری دینے والے محروم نہیں ہوا کرتے، بلکہ ان انوار سے وہ بھی فیض یافتہ ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور جب وہ کتا تھانے پر پہنچا تو اصحاب کہف نے کہا کہ تو رستے میں رک جا، ہمارے ساتھ جو غار کی طرف ہم جا رہے ہیں، غار کی طرف نہ جا، یہیں رک جا. بڑی توجہ کے ساتھ یہ جملہ پیش کر رہا ہوں. اصحاب کہف نے کہا رک جا، اس لیے کہ تیری فطرت ہے بھونکنا، کتے کی فطرت ہے بھونکنا، تو بھونکے گا ہمارے دشمنوں کو پتہ چل جائے گا، اس لیے یہیں رک جا. اب امام قرطبی نے لکھا کہ اللہ نے جب ولیوں نے ان سے کہا کہ تو رک جا اس لیے کہ تو بھونکے گا اور پھر ہمارے دشمنوں کو خبر مل جائے گی کہ یہ غار کے اندر ہے، رک جا، تو اس وقت اللہ نے اس کتے کو زبان دی یا ولیوں نے اللہ کی عطا کردہ قوت سے کتے کی زبان سے سنا. کتا کہنے لگا لا تخافوا منی، ولیو مجھ سے خوف نہ کھاؤ، میں بھونکنے والوں میں سے نہیں. میں تمہارا جملہ بول رہا ہوں کہ مجھ سے خوف مت کھاؤ کہ میں کتا ضرور ہوں مگر ولیوں کے ساتھ رہنے والا ہوں، بھونکنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس نے کہا، میں کہتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا، اس کتے نے کہا انی احب احب اللہ فناموا حتی احرسکم. اس کتے نے کہا کہ میں بھونکنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں تو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والوں میں سے ہوں. میں دھانے پر بیٹھ جاؤں گا، میں تمہارے رازوں کی حفاظت کرنا شروع کر دوں گا. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. ایک سرزد صاحب، ایک شیخ القرآن نے اس کا مرادی ترجمہ کیا، مجھے
میرا دل بہت خوش ہوا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعِيهِ بِالْوَسِيدِ. انہوں نے اس کا معنی یوں کیا کہ ان اصحاب کہف کا کتا اپنے ولیوں کی چوکھٹ پر اپنے ہاتھوں کو پھیلائے بیٹھا تھا. اپنے ہاتھوں کو پھیلائے بیٹھا تھا. میں 5واں نقطہ پیش کر رہا ہوں، بڑا عظیم نقطہ ہے. کتے کو دنیا میں پالتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت پر میں نہیں جا رہا، میں ویسے مثال پیش کر رہا ہوں. کتے کو لوگ پالتے ہیں، بعض لوگ اسے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، بعض لوگ اسے اپنے ساتھ مانوس کرتے ہیں. میں نے پھر کہتا ہوں، میں اس کی شرعی حیثیت پر بحث نہیں کر رہا، میں اس مثال کو سمجھا رہا ہوں. مگر کتے کا مالک کبھی کتے کے انداز کو بیان نہیں کیا کرتا. میرے خیال میں نہیں سمجھے، میں ذرا کھول دوں. کتے کا مالک کبھی کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بیان نہیں کیا کرتا کہ وہ اٹھتا کیسا ہے، سوتا کیسا ہے، بیٹھتا کیسا ہے. ذرا غور سے نقطہ سننا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ. ارے ولیوں کی بابوں کی شان یہ ہے کہ ان کا کتا کس طریقے سے بیٹھتا ہے، اس کے انداز نشست کیسا ہے، یہ بھی مضمون قرآن بن جاتا ہے. اللہ کا قرآن اسے بھی بیان کر دیتا ہے. اللہ اکبر. جن کی شان اور جن کا مقام. اور پھر دیکھیے کہنے لگے قال قائل منہم کم لبستم. 309 سال کے بعد اصحاب کہف بیدار ہوئے. ان سے کسی شخص نے کہا تم اس غار میں کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ 309 سال جو گزر گئے، تم اس غار میں کتنی دیر بیٹھے رہے؟ انہوں نے اپنے کپڑوں کو دیکھا، کپڑے جیسے 309 سال پہلے تھے. دامن پر مٹی کا ذرہ بھی نہیں تھا. چہرہ جیسے 309 سال پہلے چمک رہا تھا. 309 سال کے بعد بھی چہرہ ویسے چمک رہا تھا. میرا جملہ سنتے جانا، جملہ بڑا غور ہے. اگر اللہ اپنی قدرت سے 309 سال تک ولیوں کو غار میں رکھے، ان کے کپڑے پر مٹی کا نشان بھی نہ ہو، تو وہی اللہ ولیوں کو قبر میں اتارے تو ان کا کفن بھی میلا نہ ہو. اللہ اکبر. پھر اسی مضمون کا آخری نقطہ پیش کر رہا ہوں. آپ کسی ہوٹل پر جائیں، ہوٹل پر جو انتظامیہ بیٹھے گی وہ آپ سے پوچھے گی کتنے مہمان آئیں گے؟ آپ اسے بتائیں گے 6 آئیں گے، 7 آئیں گے، 8 آئیں گے. آپ کہیں گے کہ ہم 6 آئیں گے، ہمارے ساتھ کتا بھی ہوگا. بولیے. آپ کہیں گے کہ ہم 7 آئیں گے، ہمارے ساتھ کتا بھی ہوگا. بولیے نا. نہیں کہیں گے. مگر قرآن نے کہا، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. فرمان قریب لوگ کہیں گے کہ وہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ لوگ کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. کچھ لوگ کہیں گے وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. وہ ولیوں کی صحبت میں رہنے والے اس کتے کی شان دیکھو کہ جہاں اصحاب کہف کے عدد کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں ان کے کتے
کتے کا بھی ذکر ہو رہا ہے. میں آخری بات اس مضمون کی کر رہا ہوں، کتے جتنے وفادار تو بن جاؤ. اصحاب کہف کے کتے جتنے وفادار تو بن جاؤ. رب کعبہ کی قسم، پھر کیا ہوگا کہ جب ان کی صحبت میں آؤ گے، ان کی سنگت میں آؤ گے، ان کی معیت میں آؤ گے، خدا کی قسم ان کی دہلیز پر بیٹھے رہو گے، تو پھر خدا اس کتے کو کتے کی شکل میں نہیں، انسان کی شکل میں اسے جنت میں داخل کر دے گا. جملہ سنتے جاؤ، جملہ سنتے جاؤ. اگر کتا ولیوں کی دہلیز پر ولیوں کا وفادار بن کر جنت میں جا سکتا ہے، تو پھر انسان، مومن، مسلمان سخی بادشاہ کی مزار پر ان کا وفادار بن کر بھی نجات ضرور حاصل کر سکتا ہے. قرآن نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اپنے نفس کو قابو میں رکھ، ان لوگوں کی صحبت میں آ کہ جو صبح سے لے کر شام تک اللہ کے رضا میں بیٹھے رہتے ہیں. اللہ اکبر. ان اولیاء اور کاملین میں سے سید الاولیاء، الفرد الکامل، القطب الربانی، سیدنا شیخ حضرت عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز، جن کی شان یہ ہے. ہم 11ویں تو مناتے ہیں. یہ لفظ میرے تھوڑے مشکل ضرور ہوں گے، مگر کہنا مجھے پڑ رہا ہے کہ آج اخلاقی لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، مجاہدہ کے لحاظ سے پیچھے ہٹ گئے. ہم غوث پاک کی 11ویں کو مناتے ہیں، مناتے رہیں گے، مگر کبھی ان کی سیرت کو پڑھا کہ وہ غوث اعظم کیسے بنے؟ آپ فرماتے ہیں 15 سال تک رات کے وقت میں نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کی. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ولی ہیں، بابے ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کے پاس علم نہیں. خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، عالم ہی ولی ہوتا ہے. چاہے خدا اسے علم ظاہری دے، چاہے خدا اسے علم باطنی دے. یاد رکھ لینا. اللہ اکبر. حضرت غوث اعظم الفرد الکامل سیدنا شیخ حضرت عبد القادر جیلانی. عبد القادر آپ کے غلام کا نام تھا. خدام میں سے ایک کا نام عبد القادر تھا. اس نے حضور شہنشاہ بغداد سے پوچھا، حضور کیا وجہ ہے خاموش رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے دوبارہ ویرانے میں چلا جاؤں، مجاہدہ کروں، ریاضت کروں، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 5000 یہود و نصارہ میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو چکے. 5000 یہود و نصارہ میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو چکے. اور آپ نے فرمایا 1,00,000 فساق اور فجار نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی. آپ کے علم کی شان یہ ہے. شیخ حسین فرماتے ہیں موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس بات کو بڑے غور سے سننا ہے. آپ فرماتے ہیں جب بھی غوث اعظم الفرد الکامل سیدنا شیخ حضرت عبد القادر جیلانی قطب ربانی جب بھی خطاب فرماتے تھے 13 علوم میں خطاب فرماتے تھے. صاحبزادہ صاحب جب بیان کر رہے تھے کہ شیخ کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، جہاں جہاں ولی کامل کی مزار کو دیکھو، پاکستان میں دیکھ لو، جہاں جہاں ولی کامل کی مزار کو دیکھو، مزار کے ساتھ
تمہیں مسجد بھی نظر آئے گی، درسگاہ بھی نظر آئے گی. تیرا علوم میں کلام کرتے تھے حضور شہنشاہ بغداد. اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، محدث ابن جوزی اپنے وقت کا بہت بڑا محدث تھا. کچھ لوگوں نے آج اس کا انکار کیا، میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں. شیخ محمد بن یحییٰ نے قلائد الجواہر میں لکھا، اور شیخ محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار کے اندر لکھا. ابن جوزی آپ کی خدمت میں آیا. حضور غوث پاک کی ترتیب دیکھیے، آپ فجر کے بعد درس حدیث دیتے تھے، ظہر کے بعد درس فقہ دیتے تھے، عصر کے بعد درس قرآن دیتے تھے. جیسے صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے، خانقاہی نظام ایسے پیدا کرو جیسے انہوں نے پیدا کیا. آج خانقاہی نظام کسی اور طرف چلا گیا. آج شیخ کا مطلب کچھ اور بن گیا، مگر ان کا مقام یہ تھا. عصر کے بعد قاری قرآن نے تلاوت کی، آپ نے اس کی ایک تفسیر کی، دو کی، تیسری کی، چوتھی کی، 11 تفسیریں بیان کی. حضرت جمال الدین بغدادی بیٹھے ہوئے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ. انہوں نے ابن جوزی سے پوچھا، 11 تفسیریں تمہیں پہلے سے علم میں تھیں جو میرے شیخ نے پیش کی؟ اس نے کہا، یہ کون سی نئی بات ہے؟ علم کا فخر تھا نا، کون سی نئی بات ہے جو 11 تفسیریں انہوں نے پیش کی؟ وہ 11 تفسیریں مجھے پہلے سے علم تھی. آپ نے 12ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کر دی. ابن جوزی کو کھڑا ہو کر یہ کہنا پڑا کہ جہاں ابن جوزی کا علم ختم ہوتا ہے وہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی کا علم شروع ہوتا ہے. آپ حنبلیہ میں فتویٰ دیتے تھے، فقہ شافعیہ کے اندر آپ فتویٰ دیتے تھے. بلاد عجم سے لوگ ان سے فتویٰ لیتے تھے. یہ اولیاء اور کاملین، علم تفسیر میں ان کا مقام تھا، علم حدیث میں ان کا مقام تھا، علم فقہ میں ان کا مقام تھا، علم کلام کے اندر ان کا مقام تھا. بلاد عجم سے ایک فتویٰ آیا، میں صرف ایک مثال دے کر بات کو ختم کر دوں گا. ایک فتویٰ آیا کہ میں نے طلاق دی، قسم اٹھائی کہ جب عابدین میں تفرد حاصل کروں گا اس وقت میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی. سب نے کہا، تمہیں کیسے تفرد حاصل ہوگا؟ یہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہو سکتی. حضور شہنشاہ بغداد کے پاس پہنچا، آپ نے فرمایا یہ تو مشکل بات تو نہیں ہے، آسان بات ہے. اس نے عرض کی، حضور کیسے؟ آپ نے فرمایا تم بیت اللہ شریف چلے جاؤ، جو طواف کرنے والے ہیں ان سے کہو تھوڑی دیر کے لیے طواف کو روک دیں، اکیلے تم بیت اللہ کا طواف کر دو گے، شرط پوری ہو جائے گی. غوث پاک، میں میسج کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، ان اولیاء اور کاملین کی سیرت کو اپناؤ، ان کی مزارات پہ حاضری دو. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا فزوروہا، میں حکم دیتا ہوں کہ ان کی مزارات پہ جایا کرو اور کاملین کی صحبت کو اختیار کرو. جب کاملین کی صحبت کو اختیار کرو گے تو حدیث قدسی وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ، فرما اس پر میری محبت واجب ہو گئی جو ایک دوسرے سے میری وجہ سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میری وجہ سے ملاقات کرتے ہیں. بس شیخ جامی کی بات کر لیتے ہیں. وہ شیخ جامی بڑا عاشق تھا اور اعلی حضرت عظیم البرکت کی بات کر لیتے ہیں. 2 منٹ میں بات کو ختم کر دیتے ہیں. مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کہا شیخ اعلی حضرت عظیم البرکت کی پہلے بات کر لیتے ہیں. مدینہ پہنچے، سامنے جالی مبارک ہے، کہتے ہیں بکار خیش حیرانم اغشنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغشنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اغشنی یا رسول اللہ. وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں،
تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار۔ پھر جامی نے کہا جو سوئے من گزر آری، منے مسکی زناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ آقا جب آپ میرے گھر میں آئیں گے آپ کے قدم کا نقشہ بنے گا، جامی ہر نقش پہ اپنی جان کو قربان کرتا چلا جائے گا۔ نسیمہ جانب بتا گزر کن، آخر شب ہے قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ولی اللہ کا عرس ہے، ہم کہتے ہیں نسیمہ جانب بتا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، تنم فرسود گاپارا ز ہجرہ یا رسول اللہ۔ اور پھر ہم کہتے ہیں زمجز محجوری برامت جان عالم، تراہم یا نبی اللہ تراہم آقا۔ اگر یہ بھی کرم نہیں فرما سکتے تو جامی نے کہا اتنے کرم کا تو حقدار ہوں، اتنے کرم کا تو حقدار ہوں، دم آخر نمائی جلوے دیدار جامیرہ، کہ جب جامی کی موت کا وقت قریب ہو، پتلی بند ہو رہی ہو، روح قبض ہونے جا رہی ہو، جامی چاہتا یہ ہے پردے ہٹیں اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے۔ اب کیا کسی سے کام، تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تجھے دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی۔ پھر کہہ رہا ہوں قبولیت کی گھڑیاں ہیں، شاید قبول ہو جائے، دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، وہ زندگی کی شام تجھے دیکھنے کے بعد۔ اللہ کریم ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ چند ہمارے ثناخواں ہیں انشاءاللہ، وہ اپنی اپنی عقیدتیں پیش کریں گے۔ اس کے بعد محمد عامر فیاضی صاحب اپنی عقیدتیں نظر کریں گے۔ بہت ہی خوبصورت اور ایسا خوبصورت روحانی عرفانی بیان جو یقیناً حضرت قبلہ ہی کی زبان سے ہمیشہ سنتے ہیں ہم، اور سارا سال سیراب رہتے ہیں اس سے۔ میں گزارش کروں گا سب سے پہلے فرخ سہروردی سے کہ وہ تشریف لائیں، بلکہ یہیں پر اپنی عقیدت نظر کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے،
آزم سے جس کی بڑی شان ہے روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا اللہ کو فرخ سہروردی سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنی عقیدت نظر کریں. درود شریف پڑھ کر پیش کر لیجیے. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. عبد الوہاب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں. عبد الوہاب اور اپنی عقیدت نظر کریں. حسان قادری سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنی عقیدت نظر کریں. حسان قادری. بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز
قسمت میں جب تک میں اسی بیت میں چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے کر جانا نا بس آخری گزارش آپ سے یہ کہ تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیں، اور یہ تو مقبولیت کا ٹائم ہے، قبولیت کا وقت ہے دعاؤں کی. محفل اپنے اختتام کی بلکہ عروج کی جانب جا رہی ہے، جس میں دعا ہوگی انشاءاللہ تو سب آمین کہیں گے. سخی کے در سے کرم ہو جائے گا انشاءاللہ سب کی حاضری. اور میں گزارش کروں گا جاوید فریدی سے تشریف لائیں. جاوید فریدی اگر ہیں یہاں پر تشریف لائیں اور اپنی عقیدت نظر کریں. درود پاک پڑھیے تمام پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب لطف ایسا سخی سرکار کے در پر دیکھا لطف ایسا سخی وہاب کے در پر دیکھا پڑھ لطف ایسا سخی سرکار کے در پر دیکھا حیدرآباد میں بغداد کا منظر دیکھا دیکھا حیدرآباد میں بغداد کا منظر دیکھا لطف ایسا سخی سرکار کے در پر دیکھا اور مانگنے ملتا ہے طلب سے پہلے مل کے بولو سبحان اللہ. یہ ہے سخی کی چوکھٹ. مانگنے والوں کو ملتا ہے طلب سے پہلے ہم نے جیلا کی چوکھٹ ہے یہ اکثر سے تھا پڑھیے ہم نے جیلانے کی چوکھٹ ہے یہ اکثر سے مکتا ہے خواجہ کے چاہنے والے بھی کہہ لیجیے سبحان اللہ. ایک دفعہ اور کہہ لیجیے سبحان اللہ. آئیے مکتا سے پہلے جب بھی ہوتی ہے درجیلا پہ سما کی دیکھنے والوں میں اجمیر کا منظر دیکھا دیکھنے والوں میں اجمیر کا منظر دیکھا لطف ایسا سخی سرکار کے در پر دیکھا اور کوششوں سے ملتا یہ شرف گلشن مل کر کہیں سبحان اللہ. کوششوں سے نہیں ملتا یہ شرف گلشن بھاگ والا ہے وہ سر جس نے سخی کر دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اب میں الحاج محمد عامر فیاضی صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنی عقیدت بھی نظر کریں، ہدیہ درود و سلام بھی ساتھ پیش کریں. اس کے بعد انشاءاللہ
قبلہ حاجی صاحب جو ہے دعا فرمائیں گے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 9 روزہ سالانہ عرس مبارک حضرت سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جاری و ساری 5واں دن اور 5ویں نشست آج کی. یہ بہت ہی خوبصورت کامیاب محفل. اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کا سایہ سلامت رکھے اور اسی طرح یہ رونقیں جاری و ساری رہیں. الحاج محمد عامر فیاضی صاحب. جزاک اللہ. میں بس شکریہ ادا کروں گا الحاج گلشن الہی صاحب کا، دامت برکاتہ عالیہ، آپ کے صاحبزادے محمد حسان الہی صاحب کا. میرے ساتھ رفیق سفر ہے بلال میمن صاحب جو سینئر پروڈیوسر ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. دعا فرمائیں حاجی عبدالرؤوف صاحب کے لیے، اللہ ان کو صحت بھی عطا فرمائے. ان کے خاندان میں جو دنیا فانی سے جا چکے ہیں اللہ ان تمام کے درجات بلند فرمائے. ٹائم کم ہے تو لہٰذا بہت ہی اختصار بلکہ بہت ہی مختصر انشاءاللہ، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ گلشن الہی صاحب دعا بھی فرمائیں ساتھ ہی، تو انشاءاللہ درود پاک پڑھیے. میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دوں پنجتن کے نام. غم نے محفل غیب سجائی بڑی دیر سے، میرے میرا غم نے محفل غیب سجائی بڑی دیر سے. ڈالو نظر کرم لجپال ڈالو، 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 نظر کرم لجپال. اپنے منگتوں پر ایک بار غم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے. کھیلا میرے دل کے کلی غوث اعظم، کھیلا میرے دل کے کلی غوث اعظم. میٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. نظر کرم لجپال ڈالو، نظر کرم لجپال ڈالو، نظر کرم لجپال. اپنے منگتوں پر ایک بار غم نے چولی غیب پھیلائی بڑی دیر سے. میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرا بگڑا وقت سنوار دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے. جو بھی نام فرید لے جو بھی نام فرید لیتا ہے، جو بھی نام فرید لیتا ہے. ساری دنیا وہ ساری دنیا خرید لیتا ہے، وہ ساری دنیا. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید. محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. جس کو نسبت ہوئی ہے بابا سے
جس کو نسبت ہوئی ہے بابا سے جنتوں کی وہ جنتوں کی رسید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قدھا قدیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا وسیلت الا انت یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا باری الہی جو کچھ کلام الہی درود پاک دعائیں پڑھی گئیں پوری رات تیرے محبوب کے پیاروں کے ذکر کی محفل سجائی گئی اے اللہ تیرے ولی کامل تیرے محبوب کے محبوب میرے مرشد کامل سیدنا سقی عبد الوہاب شاہ جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کا انعقاد کیا گیا لنگر نیاز کا اہتمام کیا گیا پروردگار تو اس سب کو تمام نقائص سے پاک فرما کر اپنی بارگاہ رب العزت میں مقبولیت کا درجہ عطا فرما اے اللہ ہم نے اپنی بساط کے مطابق یہ سب کچھ کیا ہے تو اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عظیم عطا فرما یا اللہ ہدیتاً تو فتن تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاجدار مدینہ رحمۃ اللہ عالمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مقبول و منظور فرما محبوب کے طفیل میں تمام انبیاء علیہ السلام صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی آل اولاد کربلا کے شہیدوں اور غازیوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مقبول و منظور فرما نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے لاڈلے بیٹے ہمارے آقا حضرت سیدنا یا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر بغدادی جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مقبول منظور فرما حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مقبول منظور فرما سیدنا خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ باؤ فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ نظام الدین اولیاء خواجہ مخدوم صابر کلیری حضرت جماعت عبد الوہاب شاہ جیلانی عبد الوہاب شاہ جیلانی عبد الوہاب شاہ جیلانی عبد الوہاب شاہ جیلانی غوث کا دل پر دھولا بنا ہے روشن ساری وادی ہے غوث کا دل پر دولہا بنا ہے روشن ساری وادی ہے